21واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب وحی کے ذریعے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کی پابندی رکھو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور مسلمانوں اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر ایسے طریقے سے جو نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے زیادتی کریں تو ان کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کر سکتے ہو، اور ان سے کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتریں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے تو ہم نے جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرک لوگوں میں بھی بعض ایسے منصف ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو ضدی کافر ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمة وذکری لقوم یؤمنون۔
اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ دیکھو یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور بلا شبہ دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جس دن عذاب ان کو اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو آگاہ رہو کہ میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کو بہشت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی خوب بدلہ ہے۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے، تو پھر یہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔
اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے اور اس کے آس پاس سے لوگ اچھک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یا جب حق اس کے پاس آئے تو اس کو جھٹلا دے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم قریب کے ملک میں، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ رومی مغلوب ہو گئے اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ یعنی چند ہی سال میں، پہلے بھی اللہ ہی کا حکم تھا اور بعد میں بھی اسی کا حکم ہے، اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ
العزیز الرحیم. وہ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں. اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے اس کو سچائی کے ساتھ اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کا انکار کرتے ہیں. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب جوتا تھا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جتنا انہوں نے اس کو آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تھے. تو اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. اور جس دن قیامت ہوگی اس دن گناہگار نا امید ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے بنائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. اور جس دن قیامت ہوگی اس دن لوگ الگ الگ گروہ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے. وَأَمَّا
الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو شام کے وقت اور صبح کے وقت اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور تمام آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی اور دوپہر کے وقت بھی۔ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم آدمی بن کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ بلا شبہ اس میں دانش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا۔ سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ یعنی سر سبز کر دیتا ہے۔ بلا شبہ عقل مندوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو ایک بار بلائے گا تو تم جھٹ
زمین میں سے نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے بندے ہیں اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان سب سے بلند ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اللہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو، کیا وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں؟ پھر تم اور وہ اس میں برابر ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح خوف کرتے ہو جس طرح اپنوں سے کرتے ہو؟ اسی طرح ہم سمجھداروں کے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ بلکہ جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو تم یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف سیدھا رکھو، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے قائم رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اے ایمان والو، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بہت سے گروہ ہو گئے، ہر ایک گروہ اس سے خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فریق اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے
اس کی ناشکری کریں تو خیر کچھ دن فائدے اٹھا لو، ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے۔ ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، کیا ہم نے ان پر ایسی دلیل نازل کی ہے جو ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا بتاتی ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں ان کو کچھ نقصان پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو بھی دو، یہ ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں زیادتی ہو تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو ایسے ہی لوگ اللہ کے پاس اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے زیادہ تر مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ تو تم اپنا رخ سیدھے دین کی طرف رکھو،
قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کو اللہ کی طرف سے رد ہونا نہیں، اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیا تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ تم کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی ان کی قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے، اور وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، تو جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ہم نے ان سے انتقام لے کر چھوڑا، اور ایمان والوں کی مدد ہم پر لازم ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان پر پھیلا دیتا ہے اور اس کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے بارش پہنچا دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ اور پیشتر تو وہ بارش ہونے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بلا شبہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم ان پر ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ تو اے پیغمبر، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور فرما بردار ہو جاتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ علم والا اور قدرت والا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. اور جس دن قیامت ہوگی تو اس دن گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی الٹے جاتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم اس کا یقین نہیں کرتے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. اور یقیناً ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھتے نہیں. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تو اے پیغمبر صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. دیکھو جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں برداشتہ خاطر نہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. تلك آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں. ہدی ورحمۃ للمحسنین. جو ان نیک کام کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں. الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمِنَ
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اور لوگوں میں کوئی آدمی ایسا ہے جو بیہودہ حکایتوں کو خریدتا ہے تاکہ بغیر جانے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں، گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں ثقل یعنی بہرا پن ہے، تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ اسی نے آسمانوں کو ستون کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین میں قسم قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ هذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو جھوٹے معبود ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا، بلکہ یہ ظالم ہی صریح گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد رکھو جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 برس میں
اس کا دودھ چھوٹتا ہے۔ تو اس کو حکم دیا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں، تو تو ان کا کہا نہ ماننا، اور ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع کرے اس کے راستے پر چلنا، پھر تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے ان سے میں تم کو آگاہ کر دوں گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپا ہو، تو اللہ اس کو قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور۔ بیٹا نماز کی پابندی کر اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دے اور بری باتوں سے روک، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنی گال مت پھلا اور زمین پر اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنی چال میں اعتدال رکھ اور اپنی آواز پست رکھ، بلا شبہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے
کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. اور جو شخص کفر کرے تو اے پیغمبر اس کا کفر تمہیں رنجیدہ نہ کرے، ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو بتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے. اے پیغمبر ان سے کہو کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بلا شبہ اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا اللہ کے نزدیک ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بلا شبہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقررہ تک چلتا رہے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں وہ باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی برتر اور بزرگ ہے. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بلا شبہ اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اور جب سمندر کی موجیں سائبانوں کی طرح ان لوگوں کو گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں. پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں بعض اعتدال پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی شخص انکار کرتا ہے جو عہد شکن اور ناشکرا ہے. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے بھی ڈرو جس میں نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دغاباز شیطان تم کو اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بلا شبہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی میہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو حاملہ کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بلا شبہ اللہ ہی جاننے والا اور باخبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس بات میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. کیا عجب ہے کہ وہ ہدایت پائیں؟ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع
أفلا تتذكرون وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان ہیں 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ لوگو، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر ہر کام اسی کے حضور میں ایک ایسے دن پہنچ جائے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی کے لحاظ سے 1000 برس ہوگی۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين پھر اس کی نسل انسانی جسم کے خلاصہ یعنی نطفے کے حقیر پانی سے بنائی، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون پھر اس کے اعضا درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون اور اے پیغمبر تم تعجب کرو گے جب دیکھو گے کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين اور اگر ہمیں منظور ہوتا تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت عنایت کرتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ تو اللہ کافروں سے فرمائے گا کہ اب عذاب کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، اور جو کام تم کرتے تھے
ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ بلا شبہ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ تو کسی شخص کو خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ بھلا جو شخص مومن ہو گیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جب کبھی چاہیں گے کہ اس میں سے نکل بھاگیں تو پھر اسی میں لوٹائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور بلا شبہ ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا دنیا کے تھوڑے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف رجوع کرے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو ان سے منہ پھیر لے۔ ہم گنہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کرو، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے موجب ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔
اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اے پیغمبر، بلا شبہ تمہارا پروردگار ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ان میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون۔ کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے کے مقامات پر یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ فیصلہ کب ہوگا۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ منتظرون۔ تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے پیغمبر، اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانو، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور اس حکم کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ اللہ نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے اصلی بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں اور اللہ سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اے ایمان والو، اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کی بات یہی ہے۔ پس اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانتے ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور لیکن جو دل کے ارادے سے کرو اس پر باس پرس ہوگی، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کی روح سے بنسبت مسلمانوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حق رکھتے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے بھی، اور نوح سے، اور ابراہیم سے، اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی، اور ہم نے عہد بھی ان سے پکا لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تاکہ اللہ سچ بولنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے اس وقت تم کو بخشی جب کہ فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے اس پر ہوا بھیجی، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے تھے اللہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس وقت ایمان والے آزمائش میں ڈالے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔
اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اے مدینہ والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ تم لوٹ جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نے پیغمبر سے اجازت مانگی اور کہا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کوئی آ گھسے پھر ان سے فساد کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ فوراً لڑائی کرنے لگیں اور گھروں میں بہت کم ٹھہریں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ حالانکہ یہی لوگ پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہ دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اے پیغمبر، ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو دوسروں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں بہت کم حاضر ہوتے ہیں۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور تمہاری بھلائی میں بخل کرتے ہیں، پھر جب خوف کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو مال پر ہرس کرتے ہوئے تیز زبانوں سے تمہارے بارے میں زبان درازی کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ کافروں کی فوجیں نہیں گئیں، اگر فوجیں آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش وہ دیہاتیوں میں جا رہتے اور تمہاری خبریں پوچھا کرتے، اور اگر تم میں رہیں تب بھی بہت کم لڑے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کے عمل میں ایک اچھا نمونہ موجود ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اور جب ایمان والوں نے کافروں کی فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس سے ان کے اعمال اور اطاعت میں اور ترقی ہوگی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اور ایمان والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے عہد کو ذرا بھی نہ بدلا۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے۔ بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے غصے میں بھرا ہوا واپس کر دیا کہ وہ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور جنگ میں اللہ ایمان والوں کی طرف سے خود ہی کافی ہوا، اور اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کچھ لوگوں کو تم نے قتل کیا اور کچھ لوگوں کو تم نے قید کیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور اللہ نے ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جن میں تم نے پاؤں بھی نہ رکھا تھا تم کو مالک بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو
کہ اگر تم دنیاوی زندگی کا عیش اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو جو تم میں نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔